واقعہ نمبر 11 غزوہ بدر، اسلام کی پہلی عظیم جنگ۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا اور نہایت اہم معرکہ تھا۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور بدر کے ماسک پر پیش آئی۔ یہی وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان واضح فیصلہ فرما دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس دن کو یوم الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن کہا گیا۔ جنگ کا پس منظر: ہجرت کے بعد بھی کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن بنے رہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے گھر، جائیدادیں اور مال و اسباب چھین لیے تھے۔ اسی دوران قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی نگرانی کے لیے صحابہ کرام کو ساتھ دیا، لیکن ابو سفیان کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس نے فوراً مکہ پیغام بھیجا کہ ہمیں بچانے کے لیے فوج بھیجی جائے۔ مکہ سے ابو جہل تقریباً 1000 مسلح سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ مسلمانوں کی تیاری: مسلمانوں کے پاس صرف تقریباً 313 مجاہدین، صرف 2 گھوڑے، تقریباً 70 اونٹ، ہتھیار بھی بہت کم تھے۔ کئی صحابہ ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی اونٹ پر باری باری سفر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا: جنگ سے ایک رات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گریہ وزاری سے دعا کر رہے تھے کہ چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ سورہ انفال 9۔ بارش بھی نازل ہوئی، جس سے مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو گئے، جبکہ کفار کی زمین کیچڑ بن گئی۔ جنگ کا آغاز مبارزے سے ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ میدان میں اترے۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، تینوں مشرک مارے گئے اور اس کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کا انجام: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ کفار کے 70 افراد قتل ہوئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسی جنگ میں مارا گیا۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بہترین اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ بعض قیدیوں سے فدیہ لیا گیا، اور جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں یہ شرط دی گئی کہ وہ مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دیں تو آزاد کر دیے جائیں۔ قرآن مجید میں بدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورہ آل عمران 123۔ اس واقعے سے ہولسٹک ہونے والے سبق: 1. کامیابی تعداد یا طاقت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتی ہے۔ 2. دعا، توکل اور صبر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ 3. اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ 4. دشمن کے ساتھ بھی عدل اور حسن سلوک اسلام کی تعلیم ہے۔ 5. حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے اگر ایمان اور اخلاص موجود ہو۔ اگلی قسط نمبر 12 میں غزوہ احد کا مکمل اور انتہائی تفصیلی واقعہ: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، تیر اندازوں کی غلطی اور اس جنگ سے حاصل ہونے والے